بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قبر کا بھیانک منظر اور فیضان رمضان۔ ایک بار مولائے کائنات حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما دے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردہائے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک ہیبت ناک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آپ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے، یا علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، ہائے آگ مجھے جلائے جا رہی ہے، یا علی میرے حال زار پر رحم فرمائیے اور بارگاہ خداوندی میں مجھ بے کس کی سفارش فرما کر مجھے اس ہولناک عذاب سے نجات دلا دیجیے۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردہ کی چیخ و پکار اور دردناک یاد نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والی پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزہ رکھنے کے باوجود یہ بد نصیب شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزہ تو رکھتا تھا، پھر بھی راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ ہی گیا، اس کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ اہل قبور سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ ایک اور حکایت پیش خدمت ہے۔ چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین، آپ ہی ہمیں خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسری شادی کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے ہیں، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہیں، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی ہیں اور ہماری نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جیسے عمل کیے اسی کو پایا ہے، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ پیاری اسلامی بھائیوں، گزشتہ دونوں حکایات میں ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ زندہ انسان خوب پھدکتا ہے
مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے کی بجائے حقیقت میں آنکھیں کھل چکی ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لرز جاؤ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ جاؤ اور گھبرا کر اس کی بارگاہ بے کش پناہ میں توبہ کر لو۔ جب اس کے قہر و غضب کو جوش آتا ہے تو پھر نمازی اور روزہ دار بھی پکڑا جاتا ہے۔ اس لرزہ خیز حکایت سے درس عبرت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ تمام طرح کی چھوٹی بڑی گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔